آؤ ذہن نشین کر لیں. اللہ نے آواز دی سورہ سجدہ میں، یہ قرآن کا 32واں سورہ ہے. آپ فلسفہ قرآن سمجھیے، فلسفہ اسلام سمجھیے. اللہ نے آواز دی آیت نمبر 10 میں وَقَالُوا آئِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ فلسفہ ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تصور دنیا ہے. دنیا کہہ رہی ہے واقعی ہم اٹھیں گے، واقعی آخرت ہوگی، واقعی اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. یہ دنیا کا فلسفہ ہے کہ دنیا ہی بس زندگی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں سب کچھ لٹا دو، دنیا کے لیے سب کچھ برباد کر دو، دنیا کے ہو کے رہ جاؤ. آؤ صاحب، یہ قرآن تصور دے رہا ہے یہ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، یہ تصور ہے. آؤ اب اسلام کا تصور دیکھیے، اسلام کا فلسفہ دیکھیے. اسلام کہہ رہا کیفا تکفرون. یہ دوستان گرامی قدر اللہ پاک آواز دے رہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دوستان گرامی کا سورہ بقرہ میں اللہ نے آواز دی کیفا تکفرون، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ باللہ تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم نہیں تھے تجھے بنا دیا، تمہارا وجود نہیں تھا اس نے تجھے وجود دیا. ثم یمیتکم، وہ تمہیں پھر مارے گا. ثم یحییکم، وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، تا را جیم عین واو نون، ترجعون، زبردستی پلٹائے جاؤ گے، وہ تجھے لے جائے گا زبردستی. دوستان گرامی قدر واپس لوٹائے جاؤ گے زبردستی. ترجعون، تم اس کی طرف تجھے لوٹنا ہے، مڑنا ہے، پلٹنا ہے. تو دوستان گرامی قدر تم کیسے انکار کر سکتے ہو جب تم نہیں تھے اس نے تجھے پیدا کیا. سورہ مومنون میں آواز دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تم پر یہ وقت بھی گزرا کہ تو ایک پانی کی بوند تھا. فی قرار مکین، میں نے تجھے ماں کے رحم میں رکھا. ثم جعلناہ نطفۃ علقہ، پھر اسی پانی کو لوتھڑا بنایا. فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر اسی لوتھڑے کو بوٹی بنایا. فخلقنا مضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں پروئیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تجھے تصویر دے کے، نئی صورت دے کے، پانی سے اتنی بہترین تصویر دے کے، پانی سے اتنا بہترین انسان بنا کے، خوبصورت تصویر دے کے اس دنیا میں بھیج دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، سب سے بہترین صورت دینے والا ہے. آؤ صاحب ذہن نشین کر لے، جب تم نہیں تھے، یہ قرآن فلسفہ دے رہا ہے، جب تم نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر، سورہ دہر کی پہلی آیت. اللہ کہتا ہے ایک وقت تجھ پر یہ بھی گزرا، تم تھے لیکن لم یکن شیء مذکورا، تمہارا فکر نہیں تھا، تم قابل ذکر نہ تھے. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تجھے آب مخلوط سے بنایا، مرکب پانی سے بنایا، ملے جلے پانی سے بنایا، دو پانیوں کو اکٹھا کیا، تیری تخلیق کر دی. اور سورہ حجرات میں آواز دی، ذہن نشین کر لیں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے. اور اللہ نے آواز دی یا ایھا الناس، اے انسانوں سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تجھے تخلیق کیا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ہم نے تمہاری بناوٹ کی. من ذکر، مرد سے، و انثی، اور عورت کے مجموعے سے تمہاری تخلیق کی. ذہن نشین کر لو، ذہن نشین کر لو، ہم نے بنایا، ہم نے تجھے بنایا، ہم نے تمہاری تخلیق کی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور تمہاری ذاتیں بنائیں، وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، تعارف کے لیے. تو ذہن نشین کر لو، یہ سارے قبیلے، سارے ذاتیں تیرے رب نے بنائی تاکہ ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو. ذہن نشین کر لینا، اس بات پہ اترانا نہ، اکڑنا نہ، غرور نہ کرنا، گمان نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. یہ زمانہ تجھے تکبر دے گا، یہ زمانہ تجھے غرور دے گا، یہ زمانہ تجھے
مغرور کرے گا، یہ غرور پر ڈالے گا، یہ غرور کی راہ پہ ڈالے گا۔ تکبر نہ کرنا ذات پر، تکبر نہ کرنا قبیلے پر، تعارف کے لیے ہے، یہ جان پہچان کے لیے، یہ شناخت کے لیے۔ اللہ کے ہاں تو وہی عزت والا ہے۔ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس تو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی کیا ہے اس پر میں کہہ چکا ہوں صاحب، تقوی یہ ہے کہ جو وہ چاہے کرو اور جو وہ نہ چاہے نہ کرو، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی والا عزت والا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ آواز دے رہا جب تم نہیں تھے، غور تو کرو، جب تم نہیں تھے تجھے بنایا تیرے رب نے، تجھے بنایا تیرے رب نے، اور ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ تجھے لوٹنا ہی ہے، یہ زبردستی تجھے ادھر پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، کچھ ایسے بھی ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب آمنو کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں، قرآن سے ہی کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، اس زمانے میں وہ بھی ہیں جو یہ گواہیاں دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں، اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آؤ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، گزرتے ہوئے زمانے کی، ایک انسان خسارے میں ہے اور خسارے سے وہی بچے گا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک صالح عمل کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر قائم رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، اکثر وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہمارا سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں، فرق اتنا ہے جس نے اس دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیا، اور ان کے پاس جب طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، تو دوستان گرامی قدر اسی دنیا کے لوگوں کو غلام بنانے پہ لگ جاتے ہیں۔ دنیا کے مفکرین نے کیا خوشنما انداز دیا ہے، کیا خوشنما نعرہ لگایا ہے کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا، انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور انسان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ لیکن وہی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، جنہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، ان کے کہا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، کوئی اسے غلام نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے جب طاقت لے لی، جب قوت پہ آ گئے، طاقتور بن گئے، حاکم بن کے بیٹھے، تو انہوں نے نعرہ لگا دیا، انہوں نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ غلامی کو ختم کرنے والے خود لوگوں کو غلام بنا بیٹھے۔ آؤ اجتماعی غلامی کی داغ بیل ڈال دی۔ اس لیے اسلام نے ایک ہی نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ آؤ ذہن نشین کر لو، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی اب دین پر بات نہیں کر رہا، مختلف دینوں پر بات نہیں کر رہا، کوئی بھی دین ہو، اس کا فلسفہ یہی ہے، غلامی صرف اللہ کے لیے، غلامی صرف اللہ کے لیے۔